وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ، وہ بھی اس وقت صدر پاکستان کے ساتھ موجود ہیں۔ آج نئے وزیر اعظم پاکستان کی حلف برداری کی تقریب یہ ہونے جا رہی ہے۔ 3 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور 3 بجے ہی یہ تقریب باقاعدہ تقریباً شروع ہوئی ہے۔ اسلام آباد کے براہ راست مناظر ہیں۔ صدر پاکستان صدر عارف علوی درمیان میں موجود ہیں۔ ایک جانب ان کے جو کہ نگران وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ، وہ موجود ہیں، اور ایک جانب اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف موجود ہیں، جو کہ کچھ ہی دیر میں حلف اٹھانے والے ہیں، اور کل باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے ہیں، اور آج ان کی حلف برداری کی یہ تقریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ کریں جناب۔ میں درخواست کروں گا کہ قاری احسان اللہ کاکڑ آ کے تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہے۔
بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میں صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نو منتخب وزیر اعظم پاکستان سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد شہباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اور وحدت و توحید اور قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کتب الہیہ کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی، میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی، ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ مبارک۔
نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ کل وہ پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہوئے، دوسری مرتبہ 24 میں وزیراعظم منتخب ہوئے اور کل ہی باقاعدہ طور پر ان کے وزیراعظم بننے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا تھا اور آج انہوں نے باقاعدہ طور پر حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ شہباز شریف لاہور کے گورنمنٹ کالج سے فارغ التحصیل ہیں۔ وہ پہلی بار 1985 میں اس وقت سامنے آئے جب انہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا صدر مقرر کیا گیا۔ شہباز شریف نے 1988 میں سیاست میں قدم رکھا اور پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ انہوں نے 1990 تک مختصر مدت کے لیے بطور رکن اسمبلی خدمات سر انجام دیں، جس کے بعد اسمبلی تحلیل ہو گئی اور اسی سال 1990 میں ہی انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقے سے انتخاب لڑا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے رکن بنے۔ وہ دوبارہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1996 تک قائد حزب اختلاف رہے۔ بعد ازاں 1997 میں شہباز شریف نے تیسری بار پنجاب اسمبلی کے حلقے سے کامیابی حاصل کی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ 2008 میں شہباز شریف دوبارہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور دوسری مدت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور اس بار انہوں نے اپنی وزارت اعلیٰ کی مدت مکمل کی۔ 2013 میں عام انتخابات کے بعد شہباز شریف ایک مرتبہ پھر سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور 2018 کے انتخابات میں انہوں نے اپنی قومی اسمبلی کی نشست برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر انہیں نامزد کیا گیا۔ اپریل 2022 میں اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم بننے کے بعد حلف بھی اٹھا لیا ہے اور وہ اس طرح سے 24ویں وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ایوان صدر میں۔ یہ پروقار مگر مختصر تقریب تھی جس میں حلف اٹھایا نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے مسلسل دوسری بار وزیر اعظم بن چکے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے مسلسل دوسری بار یہ عہدہ سنبھالا ہے اور اس طرح سے جو شہباز شریف ہے انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ باقاعدہ طور پر سنبھال لیا ہے اور تقریب حلف برداری جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ ایوان صدر میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کا حلف لیا ہے۔ اور اگر 16 ماہ کی حکومت کی بات کر لی جائے تو شہباز شریف نے گزشتہ دور حکومت میں بطور وزیر اعظم 16 ماہ تک مختلف جماعتوں کے اتحاد کو اکٹھا رکھنے اور 2023 میں IMF سے معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اپنے مختصر دور حکومت میں شہباز شریف کی سب سے بڑی کامیابی IMF سے بیل آؤٹ حاصل کرنا تھا۔ تاہم ان کی حکومت کے دوران روپے کی ریکارڈ گراوٹ کے ساتھ افراط زر 38% کی بلند ترین سطح کو چھو گئی، جس کی بنیادی وجہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے IMF پروگرام کے تحت ہونے والی ضروری اصلاحات تھیں۔ شہباز شریف معاشی بدحالی کا الزام دوسروں پر لگاتے رہے اور اس بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اپنی حکومت کے خاتمے سے قبل IMF کے ساتھ پرانی حکومت نے معاہدہ توڑا تھا۔ بہت سارے اہم چیلنجز ہیں جو کہ ان کو درپیش ہیں اور ان چیلنجز سے انہوں نے نپٹنا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے پاکستانی معیشت ہوگی کیونکہ پاکستان بدستور معاشی بحران میں گھرا ہوا ہے اور افراط زر کی شرح 30% کے قریب ہے اور اقتصادی ترقی کی شرح تقریباً 2% ہے۔ ان کو اگلے ماہ IMF کے موجودہ پروگرام کی میعاد ختم ہونے کے بعد نئے IMF پروگرام کے لیے کوشش کرنی ہے اور قومی ایئر لائن سمیت کچھ دیگر سرکاری اداروں کی نجکاری اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانا ہے جبکہ معاشی بحران کو بھی کم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو پاکستان کے دو بڑے اتحادی ممالک امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنا ہوگا۔ انہیں پاکستان کے 4 ہمسایہ ممالک میں سے 3 یعنی بھارت، ایران اور افغانستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات سے نمٹنے کا مشکل ترین سفارتی چیلنج بھی درپیش ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز یاسر مالک نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یاسر مالک، یہ مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، وزارت عظمیٰ کا باقاعدہ حلف اٹھا لیا ہے نو منتخب وزیر اعظم نے؟ دیکھیں، نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا حلف جو ہے وہ اٹھا لیا ہے اور اب جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ ان کو گارڈ آف آنر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور گارڈ آف آنر سے متعلق تمام تر انتظامات جو ہے وہ وزیر اعظم آفس میں مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس حوالے سے تمام انتظامات جو ہے ان کو حتمی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ گارڈ آف آنر دینے کے بعد جو سٹاف ہے ان سے ملاقات کریں گے وزیر اعظم ہاؤس کے سٹاف سے، آفس کے سٹاف سے، اور اس کے بعد بریفنگ جو ہے ابتدائی طور پر وہ لیں گے اور اس جو بریفنگ ہے مین اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں ان بارشوں سے ہونے والے جو نقصانات ہیں جن میں گوادر میں بہت بڑا جو نقصان ہوا
جس سے روڈیں ٹوٹ گئی اور وہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوا. اس کے بعد باقاعدہ طور پر وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنی سنبھال لیں گے. یاسر ملک آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو نے وزیراعظم سے 9 مئی کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم خود کہیں گے ذمہ داروں کو سزا اور بے گناہ کو انصاف دلایا جائے. ایسے فیصلے کریں جس سے پارلیمنٹ مضبوط ہو. اور مزید کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر کو پی ٹی وی پر نہیں دکھایا گیا. بانی پی ٹی آئی نے جو روایت قائم کی تھی اس کو ختم کرنا چاہیے. احتجاج کے نام پر ایک دوسرے کو گالی نہ دیں. تقسیم مینڈیٹ کی وجہ سے کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتی. سلیکشن میں اگر ان کے عوام نے ووٹ دیے تو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اور ان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے. دوسرا قائد حزب اختلاف احتجاج کر رہا ہے کہ اس کے سپیچ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا. اب یہ جو روایت خان صاحب نے ڈالا تھا, میرا خیال میں اس روایت کو ہمیں برقرار نہیں رکھنا چاہیے. اپوزیشن کے دوست ہیں, ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پروسیس میں حصہ لے. ایسا نظام بنا سکتے ہیں جہاں ہم سب اگری کرتے ہیں کہ رولز آف دا گیم کیا ہے. پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں. اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دے. پہلے شور کر رہے تھے کہ ان کے خلاف شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے ایسے کوئی عمل اٹھایا جاتا ہے جو کہ غیر جمہوری یا غیر آئینی ہوگا تو میں ان کا دفاع کروں گا. گالیاں دے رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا دفاع کروں. اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے تو ہم باقی ادارے سے بھی یہ امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے اپنے آئینی کردار ادا کریں گے. مئی 9 کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. چیف جسٹس فیض عیسیٰ سے آپ درخواست کریں کہ وہ خود پورا کا پورا انویسٹیگیشن دلوائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جن کو سزا ملنا چاہیے میں آپ کو کہوں گا کہ سزا دلواؤ, اور جو بے گناہ ہیں تو آپ بھی کہیں گے کہ وہ بے گناہ کو آپ انصاف دلوائے. سنی اتحاد کونسل کے رکن قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ سائفر پر سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے. انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کی جائیں. ہمارے سفیر کو بلا کر جس طرح ڈکٹیشن دی گئی وہ قومی غیرت پر سوالیہ نشان ہے. گن پوائنٹ پر بانی پی ٹی آئی کو سزا دلائی گئی. دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ, تحریک انصاف چھوڑو. میری توہین اور تضحیک کی گئی. گھروں پر چھاپے مارے گئے, گرفتار کیا گیا. محمود خان اچکزئی کے گھر پر چھاپے کی مذمت کرتا ہوں. سائپر کی بات کیے, میں ہمارے پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے, سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے. ایک 19 گریڈ کا آفیسر ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی, گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے. مذمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ محمود اچکزئی کی گھر پہ چھاپا پڑا. میرے جس طرح توہین اور تضحیک کی گئی, گھروں پہ چھاپے پڑے, گرفتار کیا گیا, آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا, دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ, دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑو, اور دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کو شامل کرو. کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا, اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا. میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں, وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے. یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے, کندن. اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. عمران خان کے خلاف آپ نے, شاہ محمود قریشی کے خلاف آپ نے, ہمارے صدر صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف, ہماری خواتین کے خلاف, بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز آپ لوگوں نے بنائے ہیں وہ فوراً واپس لے.